السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آرمی چیف کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ اس وقت میڈیا کی نظر ہے۔ ناظرین، آرمی چیف کا ایک بیان اس وقت میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں۔ یہ بات انہوں نے کس تناظر میں کہی، اور اس کے ہمارے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے نظام پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف تجزیہ کار کرنل سیف قریشی صاحب کو۔ ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کرنل صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو بیان ہے، یہ براہ راست ظاہر ہے ان کی طرف سے تو نہیں آیا، نہ کوئی آئی ایس پی آر نے اس پر کوئی وضاحت جاری کی ہے، جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو تاجروں کے ساتھ ان کی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تو اس میں یہ بات کہیں کی گئی ہے، اور زبیر موتی والا جو تاجر رہنما ہیں ان کے تھرو یہ بات جو ہے میڈیا میں آئی ہے۔ تو آپ اس کا کوئی پس منظر یا پیش منظر بیان کرنا چاہیں گے؟ جی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ بھائی، ہمارے میں بحیثیت قوم اور بحیثیت ہمارے پرفارمنس کے ادارے اور بحیثیت ہمارے اسٹیٹ پلرز میں ہمارے عسکری ادارے بھی آ جاتے ہیں، پارلیمنٹ بھی آ جاتی ہے، عدلیہ بھی آ جاتی ہے، میڈیا بھی آ جاتا ہے، بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے۔ خرابیاں تو اتنی شدید اور اتنی سیریس اور اتنی ڈیپ ہیں کہ ہم سینہ تان کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی میرے میں کوئی خرابی پکڑ کے دکھاؤ۔ خرابیاں ہر جگہ، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ۔ بدقسمتی سے ہم ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنی خرابیاں، اپنی خود غرضیاں، اپنی کمزوریاں وہ اتنی زیادہ کر لی ہیں کہ ابھی وہ ملک کی اکانومی کو، ملک کی سٹیبلٹی اور سلامتی کو اور ملک کی نیشنل سیکورٹی کو ڈیمیج کرنا شروع ہو گئی۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے امیجیٹلی۔ ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ غلطیاں کیوں ہوئیں، فراڈ کیوں ہوئے، کرپشن کیوں ہوئی، اور ملک کے مفاد کو مقدم کیوں نہیں رکھا گیا، ذاتی مفاد کو کیوں اتنا ترجیح دی گئی، اور حکومتیں ڈیلیور کیوں نہیں کر پائیں، اور اس میں حکومتیں سیاسی بھی ہیں اور اس میں حکومتیں فوجی بھی ہیں، دونوں طرح کی۔ دونوں طرح کی۔ ظاہر 76 سال کا جو سفر ہے، جی ہاں، اس میں سارے ہی اس کے ہم رکاب بھی ہیں اور ساری ذمہ دار بھی جی ہیں۔ بالکل۔ دیکھیے نا، ہم بہتر سیاسی پارٹیوں کی اپنے لوگوں کو جن کو وہ پارلیمنٹ میں لاتے ہیں ان کو ہائیلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے۔ پیچھے مشرف صاحب نے شاید اس کے لیے گریجویشن کی شرط رکھی تھی، مگر سیاسی پارٹیوں نے مناسب نہیں سوچا، انہوں نے آتے اڑا دیا اور ان پڑھوں کو اجازت دے دی۔ اب یہ کیسے جسٹیفائی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ریگولیشن، رولز، کانسٹیٹیوشن، ایڈمنسٹریشن وہ بیچارہ کاغذ ہی نہیں پڑھ سکتا، تو اس نے کیا عوام کی نمائندگی کرنی ہے؟ کہنا صاحب، وہ کانسٹیٹیوشن یا رولز اینڈ ریگولیشنز یا انفارمیشنز کے لیے تو نہیں پہنچتے نا اسمبلیوں میں، وہ تو آتے ہیں پیسہ لگا کر اسمبلیوں میں، اور اس پیسے کے عوض پھر وہ کئی گنا بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ان کی ترجیح عوام ہوتی تو ملکی تاریخ میں پہلی بار یعنی 2023 میں دنیا کہاں پہنچ گئی، اور ہم 21ویں صدی کی ربع طے کرنے لگے، اور ہم نے اس ملک کے اندر پہلی بار مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارے معاشی حالات اب اس نہج کو پہنچ گئے ہیں کہ عام آدمی کے گھر میں چولہا جلنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں اگر آرمی چیف کا بیان آیا ہے تو
تو اس کی بنیاد کیا سیاسی جماعتوں کا وہ کردار ہے جو پیچھے حکومتوں میں باری باری ان کو جو حکومتیں ملتی رہیں اس میں یہ ڈیلیور نہیں کر پائے، اس بنیاد پر ہے؟ جی میں عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ کہ جو زبیر موتی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے ابھی تک وہ تصدیق نہیں ہوئی، لیکن تردید بھی نہیں ہوئی۔ جی میں عرض کرتا ہوں، وہ سٹیٹمنٹ میں میں ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، کوئی گھوڑے بھی ہیں کوئی گدھے ہیں، ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر ہم گدھے اور گھوڑے میں فرق نہیں پہچانیں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ خرابیاں گھوڑوں سے بھی ہوئی ہیں، خرابیاں گدھوں سے بھی ہوئی ہیں، مگر کچھ نے پرفارم کیا دوسروں سے بہتر، اور جنہوں نے دوسروں سے بہتر پرفارم کیا ان کی آپ کو ضرورت ہے، ان کو ملک کی مفاد میں ان کی ضرورت ہے۔ یہ آخر کار اس فی الحال موجودہ آپ کا جو پارلیمانی سسٹم ہے، اس پارلیمانی سسٹم میں پارلیمنٹ نہیں آنا ہے، جلد آئے یا بدیر آئے، مگر جب پارلیمنٹ، کوشش ہم یہ کریں کہ اگلی پارلیمنٹ آئے تو وہ دیانتدار لوگوں کی آئے، وہ کمپیٹنٹ لوگوں کی آئے، وہ کوالیفائڈ لوگوں کی آئے۔ سیاسی پارٹیاں اس کا احساس کریں کہ بہت ہوگی، انف از انف، ابھی یہ چیپٹر بند کر دیں۔ اور پھر یہ کہ جو آپ نے کہا کہ وہ خرچہ کر کے آتے ہیں، بہت خرچہ کرتے ہیں، ابھی کوئی یہ کروڑ 2 کروڑ کی بات نہیں ہے الیکشن، ابھی تو الیکشن 5 سے 10 15 کروڑ پہ چلا گیا جتنے مگر اس کے مطابق پھر وہ یقینی طور پہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا فائدے ملیں گے کہ میں اس کو پورا کروں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کی مہم کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے کی سلسلے کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ کو الیکشن جو ہے وہ ہوا نظر نہ آئے، یا الیکشن ایک آپ کی روٹین بن جائے اور کوالیفائڈ اور کمپیٹنٹ لوگ آنا چاہیں۔ اس وقت مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی کمپیٹنٹ آدمی، کوالیفائڈ آدمی، کوئی شریف آدمی، کوئی حق حلال کی روزی کھانے والا آدمی، اس کی پریفرنس پارلیمنٹ میں جانا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن جو ہمارا سسٹم بن گیا الیکٹورل، اس سسٹم کے ذریعے بھی تو کمپیٹنٹ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پارلیمنٹ میں تو نہیں پہنچ سکتے۔ بہت کم پہنچتے ہیں، مگر بہت کم۔ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر باقی ملکوں کی پارلیمنٹ دیکھیے، کسی ملک کی بھی دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جو گورننس کرتے ہیں، ملکوں نے ترقی کیسے کی، چائنا، جاپان، جرمنی، آپ کوئی ملک لے لیں، کسی کا نام لے لیں، 20 سے 25 سال ایک کمانڈ کی کنٹینیوٹی رہی تو ملک خوشحال ہوئے۔ آپ کی کسی ملک کو نکال کے دیکھ لیں کہ انہوں نے خوشحالی کا زینہ جب پکڑا تو کیسے انہوں نے ہر چیز امپروو کی۔ ایک بات، دوسرا انہوں نے اپنی انفراسٹرکچر ایڈمنسٹریشن کی، بیوروکریسی کی، گورننس کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، پرفارمنس کی، ہر چیز کی ڈیجیٹائز کی، اور ہر چیز کو انہوں نے ٹرانسپیرنٹ کیا اور میرٹ پہ کیا۔ اپنی ایجوکیشن کو، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو دنیا سے بہتر کیا، تو اس وقت وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئے۔ اگر ہم گریبان میں منہ ڈالیں کہ ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کا کیا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ باقی تو ایجوکیشن کو تو چھوڑیں، ابھی تو ان کے اس قسم کے سکینڈل آنے شروع ہو گئے ہیں بچیوں کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ کہ نام بھی نہیں لیا جا سکتا، شرم سے کسے بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ پاکستان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچیوں کو بلیک میل کریں سیکس کی خاطر۔ یہ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی انکوائریاں کریں اور کریں۔ ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، ہر ایک کو، ہر وائس چانسلر کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ان کی بچیاں بھی گھر میں ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے بچوں کو بھی چیز دی، اور ہر ٹیچر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ٹیچر کا اپنا سٹینڈرڈ، اپنی کوالٹی ایجوکیشن کی، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کس لیول کی ہے، آیا وہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہیں، آیا وہ ہمیں اس لیول کے بچے دے رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جا سکے۔ تو پہلی بات ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، پھر آپ جو لیٹسٹ آپ کی ہائی ٹیک انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جائیں، آپ انوویشن میں جائیں،
آپ اس کی ایکسپورٹ کو بہتر کریں, آپ ملک کی بنیاد رکھیں, آپ ادھر پے پال لائیں, آپ ادھر جتنی چیزیں چاہیے وہ ایک سے لے کے ایجوکیشن کے, پھر آپ اپنی اکانومی پہ آ جائیں. آپ اکانومی کا جو برا حال کرتے ہیں, آپ جس طریقے سے اکانومی میں, کون سا ایسا ملک ہے, کون سی ایسی فائنانس منسٹری ہے, کتنے فائنانس منسٹر اور فائنانس سیکرٹریز نے نو کی ہو کہ یہ قرضہ نہ لے, ملک برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے پرائم منسٹر کو اور منسٹریوں کو کھڑے ہو کے کہا ہو کہ یہ فی الحال یہ آپ پروجیکٹ جو ہے اس کو 1 سال یا 2 سال کے لیے کر دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ملک کی خاطر. میرٹ کے اوپر آ کے بتایا ہو کہ جی یہ قرضہ میں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. ہمیں یہی خبر آتی ہے کہ اس نے اتنے 1000 بلین لے لیا, اس نے اتنے بلین, اتنے ہزاروں بلین, وہ جاتے کدھر ہیں یار؟ لوگ تو رو رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن کرن صاحب دیکھیں نا, یہاں اس ملک کے اندر جتنے بھی حکومتوں کے سلسلے چلے ہیں, کیا کسی نے گیس کے نئے ذخائر دریافت کیے؟ ہم نے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے جس کو آج ساری قوم بھگت رہی ہے, کسی ایک حکومت نے ان معاہدوں کو ریوائز کرنے کی کوشش کی؟ یا جیسے آپ نے کہا کہ ریاست کے پلرز ہیں, تو یہ جو ریاست کے سارے پلرز ہیں جس میں عدلیہ بھی ہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جس میں میڈیا بھی ہے, ان میں سے کسی نے حکومت کو یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ آپ ان معاہدوں کو ریویو تو کریں اور ان کو ریوائز تو کرنے کی کوشش کریں جس کی بنیاد پہ آج ہم سارے مسائل بھگت رہے ہیں؟ اور آخری بات, میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کے پاس 600 سال کے کوئلے کے ذخائر ہیں, رکوڈک کے ذخائر ہیں, تانبے کے ذخائر دریافت ہو گئے, بھائی اگر وہ ہماری زندگیوں میں ہمارے کام ہی نہیں آنے تو ہم نے ان ذخائر کا کرنا کیا؟ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں, پہلے میں آئی پی پی کے اوپر عرض کروں, پھر میں قدرتی وسائل پہ آؤں گا. جی 216 آئی پی پی ہیں جی ہماری, 216. الارمنگ بات یہ ہے کہ ان میں سے ٹوٹل 15 آئی پیز ایسی ہیں کہ جن کے جو غیر ملکی ایڈریسز ہیں کمپنیوں کے, یا ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کوئی غیر ملکی ہے. 15 صرف, 7 لاہور میں اور 1 اسلام آباد میں اور 7 شاید کراچی میں, یہ ٹوٹل 15 ہے. باقی 201 آئی پیز جو ہے وہ ساری لوکل ہیں, اور ان لوکل کے متعلق ڈیو ڈیلیجنس کی کسی نے, ان آئی پیز کے معاہدے کرتے ہوئے ان منسٹریوں نے, ان کے سٹاف نے, جن کے اوپر ہم اربوں روپے خرچ کرتے ہیں, ان کے اوپر کہ وہ منسٹریاں گورننس کے سسٹم کو بہتر رکھیں. کون سے فیڈرل سیکرٹری, کون سے ایڈیشنل سیکرٹری, کون سے جوائنٹ سیکرٹری, کون سے ڈپٹی سیکرٹری, انہوں نے ان آئی پیز کے معاہدوں کو کے اوپر ڈیو ڈیلیجنس کر کے ٹرانسپیرنسی کے مطابق لکھا ہو؟ مجھے یہ بتا دیں, ایک بھی آئی پی کے ڈائریکٹرز کی تفتیش کی, انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹ لی؟ اگر نہیں لی تو پھر میں آج بتا دیتا ہوں, بہت سارے ایڈریسز جعلی ہیں, بہت سارے ایڈریسز ایسی ہیں جو کہ گھر کے پتے پہ آئی پی بنی ہوئی ہے اور وہ $1 بلین کا بزنس ہے پاکستان. بہت سے ایڈریسز ایسے ہیں کہ جہاں تالے لگے ہوئے ہیں, یا ایک کمرے کا دفتر ہے, وہ بھی کبھی تھا, اور وہ آئی پی پی سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ آئی پی پی زمین پہ کاغذوں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں, آپ سے پیسے لے رہی ہیں. اور اگلا یہ ہے کہ جب آپ آئی پی پی لگاتے ہیں, جس وقت آپ نے آپ نے جنریٹرز لا کے آئی پی پی نے لگائے, کس نے جنریٹر چیک کیے کہ نئے آئے ہیں کہ پرانے آئے؟ سیکنڈ ہینڈ مشینری آئی, ہم سیکنڈ ہینڈ مشینری کو بھگت رہے ہیں, اس کے اوپر اخراجات زیادہ آئے ہیں. پھر جو اخراجات دکھائے گئے اس کے ہیٹ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. آپ جب آتے ہیں, وہ جب پروڈکشن آتی ہے اس کا ہیٹ ٹیسٹ, کتنے ہیٹ ٹیسٹ جو ہیں ان کو آپ لوگ جو پیسے دینے والے ہیں, پار کی منسٹری جو ہے, فائنانس کی منسٹری ہے, ان کو ہر مہینے کون چیک کرتا ہے؟ آ کے قوم کو بتائے, ہیٹ ٹیسٹ جو ہے سارے پبلش کرے, دستخط کر کے بتائے کس نے کیے ہیں, اور اس کے اوپر کمنٹ مانگے لوگوں کے. وہ ہیٹ ٹیسٹ میں سے اگر جعلی نکلے تو ان کو نیب کے حوالے کریں. ایک بات. دوسری یہ کہ جتنی وہ ادھر سے آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ کون چیک کرتا ہے کہ کتنی میں نے کلیم کی جی میں نے 1000 میگا واٹ بنا دی ہے, کس نے مجھے پکڑا کہ یہ 1000 نہیں ہے, یہ تو 800 ہے؟
کون سا سسٹم ہے؟ بلکہ ایسے سسٹم ہیں کہ میری پروڈکشن اگر 1000 ہے تو مجھے کہیں گے وہ 1500 لکھ لیں جی، باقی آدھا آدھا کر لیں گے. کیوں نہیں ادھر اکاؤنٹیبلٹی سخت کیوں نہیں؟ اور مانیٹرنگ کیوں نہیں؟ کرپشن کا جو عذاب ہے وہ 25 کروڑ لوگ بھگت رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی اگلی سٹیج آ جاتی ہے، پھر آپ کی چلتی چلتی ڈسکو کے پاس آ جاتی ہے، پھر آپ کی آگے آ کے سب ڈویژن میں چوری شروع ہو جاتی ہے. خدا کا خوف کریں، سکھر میں 37%، کہیں 31%، حیدرآباد میں کہیں 33%، اور اگر آپ پشاور اور آگے چلے جائیں تو نام ہی نہ لیں. ایسے ایریز ہیں. اور پھر ریکوری پہ آپ آ جائیں، ریکوری دیکھیں کتنی ہوئی ہے، اس کے اندر کتنا فالٹ آ رہا ہے، وہ بھی ہیوج ہے. آپ دیتے ہیں، بیچتے ہیں آپ 100 میگا واٹ، پیسے آپ کٹھے کرتے ہیں 60 میگا واٹ کے. تو جنہوں نے نہیں کیے 40 میگا واٹ کے پیسے، وہ کتنے بندے ہیں جن کو ہم نے سزا دی ہے؟ کیسے پیسے ہم دے دیتے ہیں؟ آیا ہم صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پکڑ کے لوگوں کے اوپر ڈال دیں اور وہ خودکشیاں کر کے مرے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہے؟ کیوں نہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی؟ امیجیٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اکاؤنٹیبلٹی، اس کے اوپر لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، اس کے اوپر نیب نے کام کیا ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ نیب کے کن افسروں نے کام کیا ہوا ہے اور انہوں نے کیا کیا نکالا ہوا ہے. لیکن اس پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ قوم تو مر رہی ہے. جلدی ہونا چاہیے، میں یہ عرض کروں جلدی ہونا چاہیے. خان صاحب نے ایک انکوائری رپورٹ کرائی 2021 میں، انکوائری رپورٹ تیار ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. انکوائری رپورٹ نے، حالانکہ وہ بھی بہت کم، انہوں نے کہا جی 1000 بلین جو ہے ان کی طرف زیادہ پیسے گئے ہوئے ہیں، وہ ان سے ریکور کریں. خان صاحب نے کیا کیا؟ جو اتنا بڑا ایماندار کلیم کرتا ہے اور کیا لوگ اس کو کیا کیا باتیں کرتے ہیں، انہوں نے 1000 ریکور کرنے کے بجائے 450 بلین کا ان کو اور دے. وہ والد صاحب کے پیسے تھے، پارٹی کے پیسے تھے، وہ کہیں سے خیرات کے پیسے آئے ہوئے تھے. ان غریب لوگوں کا خون پی کے آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. 450 بلین اور ڈال دیں، 520 بلین آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو، 520 بلین، اور اس کے اوپر موت کی خاموشی ہو. کوئی اس کے اوپر انکوائری، کوئی اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی، کوئی صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آ گیا ایک نیپرا کا نوٹس بجلی ہے اس مہینے، پھر اور بڑھا دو اور بڑھا دو. لیکن کرن صاحب، جو ہماری حکومتیں ہیں ان پر یہ ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے نا، ریاست کا نظام کوئی تو چلا رہا ہے. جی معاویہ صاحب بالکل ہوتی ہے. ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر پارلیمنٹ ذمہ دار ہے، ہر پارٹی ذمہ دار ہے، ہر ڈکٹیٹر ذمہ دار ہے. جو بھی اس سے گزرا پچھلے 70 سال سے، جس نے گورنمنٹ کے محکمے سے ایک بھی تنخواہ لی، اور پاور ڈویژن سے لی یا انرجی سے لی یا پیٹرولیم سے، سب کے سب پوچھنا چاہیے ان کو کہ بھائی آپ قابل بھی تھے اس کے کہ آپ نے پیٹرولیم کی منسٹری لے لی، جو وزیر آپ نے بنائے، اور باقی ان کو پتہ بھی ہے پیٹرولیم کیا ہے، ان کو پتہ ہے انرجی کیا ہے، ان کو پتہ ہے پاور کیا ہے، ان کو پتہ ہے ہیٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے جنریشن کیسے چیک ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے تھیفٹ کیسے روکی جائے. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے میل ملاپ سے مال کمانے کے لیے اس قسم کی منسٹری. صاحب دیکھیں، وزراء کو تو نہیں پتا نا، جو منتخب ہو کے آئے گا اسی میں سے کسی نہ کسی نے وزیر بننا ہے. اگر اس میں بجلی کی اہلیت کو جانچنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ساجہ ماجہ گاما ہی منسٹر بنے گا نا. جی ساجہ ماجہ گاما کا منسٹر بننا دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ دنیا نہیں بناتی کسی ساجہ ماجے کو ٹیکنیکل منسٹری. اسٹیبلشمنٹ تو سدا بہار ہے نا. آپ بادشاہ ہیں، وہ بیوروکریٹس کہاں ہیں جنہوں نے سارے نظام کو چلانا ہے؟ آپ 6 سال نہیں، بیوروکریٹ بھی تو آپ کے جنرل کیڈر ہے، ان میں کون سے آپ کے اسپیشلسٹ ہیں؟ وہ تو آپ ایک بندہ اریگیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، اٹھا کے اس کو پاور میں ڈال دیتے ہیں، آپ ادھر اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو ایجوکیشن میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے کرپشن پکڑنے کے لیے تو کسی کمپیٹنسی کی ضرورت نہیں نا. کرپشن پکڑنے کے لیے جس بنیاد پہ آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے، اس سسٹم میں اگر بریچ ہو رہا ہے تو کرپشن تو پکڑی جا سکتی ہے. بھائی میں عرض کروں آپ کو، پروفیشنل کمپیٹنس کی، پروفیشنل ٹیکنیکل، جو آپ کی ٹیکنیکل منسٹری ہیں، پروفیشنل منسٹری ہیں، اس میں بغیر پروفیشنل لوگوں کے اور کمپیٹنس کے اور کوالیفیکیشن کے ہر بندہ چیک نہیں کر سکتا. ہر بندہ کو کون جا کے منسٹر صاحب کو سمجھائے گا کہ آپ کو 6 سال ہو گئے ہیں موجے کرتے ہوئے اس منسٹری میں، تو آپ کو تو ABCD بھی نہیں آتی، آپ تو جانتے ہی نہیں، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں آپ کو، آپ کی کوالیفیکیشن ہی کوئی نہیں. آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ لاٹری آپ کی لاٹری آپ نے ڈکٹیٹ کر کے لی ہے کہ میں نے مجھے یہ منسٹری دے دے، اس بجٹ دیکھ کے لیے. منسٹریاں اپوائنٹمنٹیں
بجٹ دیکھتے ہیں کہ ادھر کتنا ہے، بجٹ کے ساتھ سودے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ دو گے تو یہ ہوگا. آپ منسٹروں کو چھوڑیں، وہ تو سیاسی چیزیں ہیں، ان کی مجبوریاں ہوگی، ووٹ لے کے آنا ہے، اپنے علاقے کو دیکھنا ہے. فیڈرل سیکرٹری کی کیا مجبوری ہے جی؟ فیڈرل سیکرٹری کیوں نہ کمپیٹنٹ ہو، کوالیفائڈ ہو، وہ کیوں نہ پروفیشنل ہو؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ مارک کر لیں کہ اس بندے کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، سائنٹیفک ہے، انجینئرنگ والے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی آپ کے پاس ہیں، ہر قسم کے. اگر آپ نے کے پاس نہیں ہے ٹیکنیکل تو ان کو باہر کوالیفیکیشن کرا لیں. کافی ایسے ہیں جن کو آپ نے پی ایچ ڈیاں کرائی. آپ اس کو سال کی 6 مہینے کی، یا آپ کے اپنے ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج میں سے آپ بندوں کو جب آپ ان کو شارٹ لسٹ کریں، ان کو کوالیفائی کرائیں. فوج کراتی نہیں ہے، فوج اس کی ساری عمر اس کو ہر قسم کے کورسز کر کے اس کو افسر کو تیار کرتی ہے. اس کو حتیٰ کہ سٹاف کالج 1 سال کا پورا کراتی ہے، رگڑا دیتی ہے اس کو 18 گھنٹے. اس کے بعد اس کو وار کورس کراتی ہے NDU میں. بابا تو آپ کو پتہ نہیں ہے تو کم از کم دیکھ ہی لیں کہ بندے ٹرین کیسے ہوتے ہیں اور کمپیٹنٹ کیسے ہوتے ہیں، اور پڑھائی لکھائی کی عادت ڈالیں ان کو. کہنا صاحب یہاں مجھے ایک بریک لینی جناب. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کرن صاحب، ہمارے ہاں یہ جو ذخائر ہیں ان کی خوشخبریاں تو آتی رہتی ہیں. کبھی ہم سنتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئلے کے اتنے 100 سال کے ذخائر ہیں، کبھی رکوڈک کے ذخائر سامنے آتے ہیں، کبھی ہمارے پاس تانبا اور سونا نکل آتا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے میں گیس نکلی اور فلاں جگہ سے پیٹرول برآمد ہوا. اچھا، یہ وہ ساری خوشخبریاں حقیقت میں کب بدلیں گی کہ یہ قوم وہ دن دیکھ سکے کہ ہم ان اپنے وسائل سے فیض یاب ہو سکیں؟ جی مولوی صاحب، میں عرض کروں کہ ہمارے پاس بہت لائق لوگ موجود ہیں، کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں، جو کہ ہمارے قدرتی وسائل کو سے اس ملک کے قرضے ادا کر سکتے ہیں اور ملک کو خوشحالی کے راہ پہ بہت جلدی ڈال سکتے ہیں. ہم ان سے کام نہیں لیتے. ہم آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں اپنے قدرتی وسائل کی، اور پھر وہ بندر بانٹ نیچے افسروں تک جاتی ہے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے گیس آپ کے ملک میں موجود ہے، پتہ ہے ان کو، ایکسپرٹس کو جو اس محکمے میں موجود ہے، دیکھتے ہیں ڈھکن بند کر کے وہ انفارمیشن باہر کسی کو بھیج دیتے ہیں. دشمن ملکوں سے پیسے لیے بیٹھے؟ نہیں، دشمن ملک نہیں، باہر کی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہ ان کو جتنے یہ بندے ہیں، یہ نیشنل انٹرسٹ کا دھیان رکھنے کی بجائے سیلف انٹرسٹ، اگر ادھر سے آئل کے وسائل ہیں وہ بھی کم نہیں ہے، آپ کے مائنز اور منرل کے جو وسائل ہیں وہ اتنے ہیں 53 ٹریلین ڈالر کے. میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے، میں ایک ایک گن کے اس کو دوں گا. اس کو پوری ریسرچ ہم نے کی ہوئی ہے ایک ایک کے اوپر. اور ایک چیز میں اور عرض کروں گا، اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ کے جیم سٹون کے ہیں، آپ کے کولے کے ہیں، آپ کے لیتھیم کے ہیں. آپ کا لیتھیم چوری ہو رہا ہے. میں ایک چیز آپ کے پروگرام میں آج ایک اور بتا جاؤں. لیتھیم آپ کا کولا شو کر کے اور آئرن اور شو کر کے کوڑیوں کے باؤ غیر ملکی لے جا رہے ہیں. کہیں صاحب لیتھیم ظاہر ہے ٹرکوں میں لاد کے لے جا رہے ہوں گے نا، جیب میں تو چھپا کے نہیں لے جا رہے. جی ٹرکوں میں کیسے جا پا رہے؟ جی اوپر کولا ہوتا ہے، نیچے لیتھیم ہوتا ہے، کوئی چیک نہیں کر رہا. آپ کی جتنی کسٹم پوسٹیں ہیں بارڈر پہ اور جتنے آپ کے، ان تمام کو فوری طور کے اوپر ٹھیک کریں. نہیں تو جہاں یہ مائننگ ہو رہی ہے کوئلے کی اور ساتھ لیتھیم نکل رہا ہے، اگر یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے نہیں، وہ کولے کے تو وہاں نگرانی کا کوئی سسٹم نہیں. کولے کے ساتھ نہیں نکل رہا، یہ اپنا نکل رہا. لیتھیم کی مائنز اپنی ہے، ادھر سے نکلتا ہے. لانے کے لیے، ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ڈرائیور حضرات اور باقی چوری جب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نیچے رکھتے ہیں، کولا اوپر ڈالتے. پھر کس کو نہیں پتا؟ اگر نہیں پتا تو آج پتا کر لیں. ہماری جتنے بھی ایجنسیز ہیں، دیکھیں کہ کس کس گھر میں اسلام آباد میں
اور پشاور روڈ کے اوپر کتنے کی جگہ ہیں، ویئر ہاؤس ہیں کہ جہاں لیتھیم کے ٹرک آتے ہیں اور اسپاٹ غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو خریدتے ہیں. اور ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ادھر تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کوڑیوں کے بہو لے کے اور یہ شو نہیں کرتے کہ لیتھیم ہے. اس کو جان بوجھ کے اس کو لو مٹیریل شو کر کے اس کو ٹرکوں کے حساب سے خریدتے ہیں جو کلو کے حساب سے بھی چیز بکنی چاہیے. کنٹرول کریں، را مٹیریل کی ایکسپورٹ بند کریں. نو را مٹیریل فرام پاکستان. را مٹیریل کا جب تک آپ کی اپنی لیبارٹریاں ٹیسٹ نہ کر لیں، افسر ان کو چیک نہ کر لیں، اس وقت تک کوئی را مٹیریل ملک سے نہ نکلنے دیں. یہ جو را مٹیریل ایک دفعہ نکل رہا ہے یہ آپ کا ملک کو لیے جا رہا ہے. جب را مٹیریل نکل گیا تو پھر آپ کے پاس، آپ نے اگر مائنز دے دی، آپ نے اگر ایگریکلچر لینڈ دے دی تو بھائی پھر یہ تو ہم ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی ان کر رہے ہیں. یعنی لیتھیم جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ختم. میں ایک اور آپ کو وارننگ، اگر آپ نے اپنے قدرتی وسائل کوڑیوں کے باؤ اپنی اکانومی کی مجبوری پہ کہ ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں کچھ تو دیں اور اسٹیبل کریں، اگر آپ اس پریشر میں آگے دیں گے، آپ نے ان کی جو چیزیں دینی بھی ہے، اور تو پھر یہ ہوگا کہ پھر جو لوگ آئیں گے وہ اس کے اندر اتنے ٹریلین ڈالر کے کی ان کے لیے موج ہے کہ وہ آپ کو پھر ٹیررزم میں انوالو رکھیں گے. وہ رکھیں گے کہ آپ کہیں جاگ نہ جائیں، آپ کھڑے نہ ہو جائیں، آپ کو کہیں عقل نہ آ جائے کیا ہم کیا بیچ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ابھی کدھر جائیں. پھر آپ ان کے ملازم ہو کے، غلام ہو کے کام کریں گے. اس لیے احتیاط کریں. کوئی آپ کی مائن، کوئی آپ کا چیز ایسی نہ دیں، کسی کو ملکیت پہ مت بیچیں. 50% سے نیچے پاکستان کا شیئر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ 49% ہو جاتے ہیں آپ زیرو ہو جاتے ہیں، ٹیکنیکلی ختم ہو جاتے ہیں. 15% سے کم کہیں نہ آئے. جتنی بھی آپ کے پاس کوئی صرف ریکارڈک ایک نہیں ہے. ریکارڈک کو ٹوٹل سونے اور تانبے کی جو انہوں نے بیرک گولڈ نے لی ہے وہ تو کوئی 2 4 5 10 کلومیٹر میں پورا ہو جاتا ہے. وہ 643 کلومیٹر ایریا جو ان کو ملا ہوا اس میں نکالنے باہر جو خام خواہ لکھا ہوا ہے اس کو دیں آپ مڈل ایسٹ کو. اس کے اندر بہت کچھ ہے. آپ کی ریئر ارتھ ہے، اس میں مولبڈیم ہے، بہت کچھ ہے. جانتے ہیں سب جو لینے آ رہے ہیں، جن کو سب کو پتا ہے دنیا میں کہ کدھر کیا ہے. آپ کے چترال میں بہت کچھ ہے، آپ کے بلوچستان میں بہت کچھ. اچھا، لیکن چترال میں تو اب ایک نیا محاذ گرم ہے، وہاں تو جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی. جی، وہ چترال میں کوئی پہاڑیاں دیکھنے نہیں آئے. وہ ادھر جو کام انہوں نے شروع کیا وہ بھی آپ کے قدرتی وسائل پہ آئے. یہ ساری دہشت گردی قدرتی وسائل چھیننے کی. اچھا، اس کے پیچھے اصل فلم یہ ہے کہ ہمارے جو اصل فلم ہی ساری قیمتی ریسورسز ہیں وہاں تک وہ رسائی چاہ رہے ہیں. کوئی شیعہ سنی کی، کوئی مذہب کی، کوئی اور چیز کی نہیں. ساری دنیا میں پاکستان اور یہ بیلٹ جو آپ کی ہے پاکستان اور افغانستان کی، اس کے اندر قدرتی وسائل دنیا میں اتنے دیے ہیں. اس کو بیٹھ کے کبھی آپ سٹڈی کریں. ساری لائن دنیا کی جو چلتی ہے کہ سارے بہانے ڈال کے اسی چکر میں ادھر آتے ہیں. ابھی تو دیکھیے نا، پہلے تو آپ کو نیٹو فورسز تھیں اور تھیں، ابھی ان کا اسلحہ طالبان اور ٹی ٹی پی ہمارے پہ استعمال کر رہی ہے. یار یہ تو آپ نے ان سے لکھوایا تھا، قطر میں معاہدہ کیا تھا انہوں نے کہ افغانستان سے کوئی آپریٹ نہیں کرے گا. اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو کھلم کھلا سب کچھ ہو رہا ہے. جلدی افغانستان جاگ جائے. میں گزارش کر دیتا ہوں، وارننگ نہیں کہتا، جاگ جائے. ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. ہم ہر روز شہادتیں دینے والی قوم ہے. تو وہ اتنا ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں علاج کرنا آتا ہے، ہمیں علاج کرنا اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں ہمیں بھی لمٹ کراس کرنی پڑے. ظاہر ہے کہ 79 سے اب تک ہم نے پڑوسی ملک کی جو جنگ ہے اس کے تمام معاملات کو آپریٹ بھی کیا، ہم اس کا حصہ بھی رہے اور ہم نے اس کو بھگتا بھی ہے اس کے نتائج کو. تو پاکستان اتنا گیا گزرا تو نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر دراندازی مسلسل ہوتی رہے تو ہم اس کو کاؤنٹر نہ کر سکیں. بالکل. اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے ہمارے ہمسائے یہ بھی چیز سمجھے کہ اپنے ہمسایوں کا ہم نے بوجھ بہت اٹھایا ہے، کم نہیں کیا. ہم نے ان کو اپنے سارے حقوق جو کہ ایک اچھے سٹیزن کے ہونے چاہیے، ہم نے کسی کو نہیں کہا یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے، یہ اس ملک سے آیا ہے، اس کے اوپر یہ پابندی، یہ پابندی، یہ پابندی. کوئی پابندی نہیں. پاکستان ہم بھائیوں سے بھی زیادہ ہر ایک کی قدر کرتے ہیں. اور ہم تو اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں.
ہم تو فرق ہی نہیں کرتے, اپنے سے زیادہ ان کا دھیان رکھتے ہیں. ادھر ہی پڑھتے ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں, ادھر ہی کھاتے ہیں. اسلام آباد میں ایک نہیں ہے, کئی ارب پتی غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں, ہمیں قدر ہے ان کی, مگر اس قدر کو وہ کھوئے نہ. اگر یہ قدر دشمنی میں کنورٹ ہو گئی تو پھر مشکل ہو جائے گا بہت ساروں کے لیے. صرف ہماری جیسے بھی اکانومی ہے, مگر فوج ہماری, ہم اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں, اور فوج ہماری اس قابل ہے کہ وہ اپنے ایسٹ بارڈر پہ اور ویسٹ بارڈر پہ دونوں کے اوپر دھیان رکھ سکتی. اچھا, لیکن اس کا جتنے محاذ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پاکستان کی فوج کے لیے کھل گئے ہیں, اس سے لگتا تو یہ ہے کہ ٹارگٹ دراصل پاکستان کی فوج ہے کہ اس کو کمزور کیا جائے. جی معاویہ بھائی, آپ نے بہت مناسب اور صحیح بات کی ہے. پاکستان فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بائی ڈیزائن, اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ فوج کی سینئر کمانڈ کو ٹارگٹ کریں, حتیٰ کہ آپ اس کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کریں. کون سا ملک ہے جو اجازت دیتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے تمام اسٹیٹ پلر کے اداروں سے جو اس چیز کو اٹھاتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, چھاپتے ہیں اور عدلیہ میں باتیں کرتے ہیں. ہمارے بھائی بکلا حضرات جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. کون سا ملک ہے کہ اور کون سے منصف ہیں یا کون سے حکمران ہیں کہ جو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی آرمی کے اوپر تنقید کی جائے یا ان کے آرمی چیف پہ کی جائے؟ میں کنسٹیٹیوشن کی وہ کلاس یاد کرانا چاہوں گا. آپ کے کنسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ افواج کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے اس قسم کی. آپ کنسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. چلیے, لیکن کرن صاحب دیکھیں, فوج کے جو پولیٹیکل رول ہے اس پر ہمیشہ سے تنقید ہوتی رہی. اسی طرح سے عدلیہ جو تھی اس کی اپنی ایک قدر, اس کی ویلیو موجود تھی. لیکن ملکی معاملات کے اندر ایک لمٹ سے آگے جو مداخلت رہی اور جس انداز میں سسٹم کو مینیج کرنے کی کوشش کی, تو ریاست کے جو طاقتور پلرز ہیں, جو مقتدر ادارے ہیں, ان کی بہت سخت پوزیشن اس کے نتیجے میں ڈسٹرب ہوئی ہے. تو کیا اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے معاویہ بھائی کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جن کی پرائم ایجنسیز اپنی لیڈرشپ کی مانیٹرنگ نہ کرتی ہوں, کوئی شک شبے میں نہ رہے. آپ کے اسٹیٹ پلر کی جتنی لیڈرشپ ہے, جنہوں نے ملک کے مفاد میں یا ملک کے نقصان میں فیصلے کرنے ہیں, ان کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. سب ملک کرتے ہیں, اور دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. یو ایس اے میں بھی ہو رہا ہے. یو ایس اے میں ہر آپ کے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں پراپر ویریفیکیشن اور ہر ایک کی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ بیچ میں نہ گھس جائے. ہر ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ, قومی مفاد میں یہ کرتا ہے, اور اس معاملے کو بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہیے. اور میں ایک اور چیز عرض کروں, ان کے حلف میں ہے, آپ کی افواج کا حلف آپ دھیان سے پڑھیں. ملک کی سلامتی کے متعلق اور ملک کے متعلق ان کی ذمہ داری ہے, بے شک خطرات اندرونی ہو یا بیرونی ہو. اچھا کہنا صاحب, لیکن دیکھیں نا, جو اس وقت طاقت کے ہاتھیوں کی ایک باہمی لڑائی ہے, اس میں جو قوم کے بنیادی مسائل ہیں, مثلا روٹی بنیادی مسئلہ ہے, مہنگائی بنیادی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہمارا ڈالر کے زیر اثر جو اکانومی ہے, اس سے ہر فرد افیکٹ ہو رہا ہے, کاروبار متاثر ہو رہے ہیں, عام آدمی متاثر ہو رہا ہے. ہم اگر انہی جو ہمارے اسٹیٹ پلرز کے درمیان جو رفٹ ہے یا کھینچا تانی ہے یا باقی جو معاملات ہیں جس طرح سے وہ اس کے اندر انوالو ہیں, اگر ہم ساری لڑائی کا فوکس وہی رکھیں گے تو یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں, عام لوگ, یہ تو مر جائیں گے. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ ڈالر کیسے کنٹرول ہوگا, مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی, اس پہ کیا فوکس ہے؟ میں گزارش کروں گا, 2 یا 3 دن لگے ڈالر 26 روپے نیچے آ گیا, 3 دن. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے
کہ جب آپ چیزیں سیدھی کرنے پہ آ جائیں گے تو غریبوں کا بلا جو ہے اور ان کا دھیان جو ہے بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مصنوعی تھا سب کچھ؟ جی، یہ مصنوعی تھا، فراڈ تھا، سٹا تھا، بے ایمانی تھی. اس میں لوگوں نے جن کے پاس کیش تھا انہوں نے ہر روز کروڑوں روپے کمائے ہیں اس لیکن صاحب یہ جو مافیاز اتنے تکڑے ہیں کہ وہ ریاستوں پہ حاوی ہیں، انہیں نشان عبرت نہیں بنانا چاہیے؟ بنانا چاہیے، بالکل بنانا چاہیے. اور میرا اندازہ ہے کہ یہ جو اتنی آپ کہہ رہے ہیں نا جی محاذرائی، یہ محاذرائی بڑی جلدی ختم ہو جائے گی جب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی. محاسبہ، پراپر محاسبہ اور بے لاگ اور بے داغ اور کہنا چاہیے کہ پرومپٹ، فوری انصاف اور فوری محاسبہ جب شروع ہو گیا تو یہ ملک آپ کا 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے. کہ صاحب دیکھیں یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اور اس میں بڑی امید چھلکتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی محاسبہ شروع ہوتا ہے، جب بھی بے لاگ احتساب کے نعرے لگتے ہیں اور جب بھی ڈنڈا حرکت میں آتا ہے تو وہ جو قوم کو ایک امید لگتی ہے یا کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ جتنے مافیاز ہیں یہ رگڑ دیے جائیں گے اور اس میں سے ہمارے لیے وہ خیر برآمد ہوگی. وہ خیر برآمد ہونے کی بجائے کوئی نئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں. تو کیا اس بار بھی ایسا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گنجائش کسی جگہ بھی ہوگی اس طرح، کیونکہ چیزیں ماوی بھائی اتنی خراب ہو چکی ہیں اور اتنی گر چکی ہیں اور اتنا کہ ہم خطرات سنگین ہیں چاروں طرف، بارڈر پہ بھی، اندرونی بھی، بیرونی بھی، آپ کی اکانومی کے بھی، آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے بھی، آپ کی اسٹیبلٹی کے بھی اتنے سنگین ہیں کہ اگر درمیان میں کوئی غلطی کی اس دفعہ یا اس دفعہ کوئی بیک ڈور انجینئرنگ ہوئی یا کسی کے ساتھ بھی کوئی رعایت یا کسی کے ساتھ بھی کوئی رعایت ہوئی تو پھر یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہو. اچھا، یہ جو سٹیٹمنٹ جس سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی سی بھی سے مراد ساری سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، بیسیکلی 3 رولنگ پارٹی ہیں جو اس ملک میں بار بار حکومت میں آئی ہیں، تو اشارہ تو ان 3 کی طرف ہے، 3 مین سٹریم پارٹیز کی طرف ہے، سب پارٹیز کی طرف نہیں ہے. اس سے سٹیٹمنٹ سے لگتا یہ ہے، چونکہ ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی آفیشلی، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نگران حکومتوں کا سسٹم ہے یہ لمبا ہی چلے گا. اب 1-2 سال ہم الیکشن بھول جائیں. میں عرض کروں کہ ان کی جو موتی ہیں زبیر موتی صاحب، انہوں نے خود ہی اس میں امینڈمنٹ کر دی. انہوں نے کہا نہیں وہ ایسے بات نہیں ہوئی تھی، وہ ایسے ہوئی تھی. میں پڑھیا ان کی تردید تو نہیں کہنی چاہیے مگر انہوں نے تصحیح اس کی کر دی. دیکھیے بات یہ ہے معاویہ صاحب کہ اچھے برے ہر جگہ، ہر جگہ آپ کو لوگ اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے. کچھ جگہ بروں کی میجورٹی ہے، کچھ جگہ اچھوں کی میجورٹی ہے. اور جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے، پرفارمنس میں تو مار کھائی ہے سب نے. کچھ نے کم دکھائی ہے، کچھ نے تو بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، کچھ نے تو اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے کہ وہ ریکارڈ ہو گئی ہے. پنجاب میں آپ شہباز صاحب کو دیکھ لیں، آپ سینٹر میں نواز صاحب کو دیکھ لیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ان کے بغیر فی الحال متبادل کوئی تیار نہیں ہے. جس لوگ ووٹ انہی کو دیتے ہیں، ان ہر ایک میں سے انہوں نے کئی سال 30-35-37% ووٹ میں حصہ لیا ہے تمام نے، اور ان کو آپ راتوں رات ختم نہیں کر سکتے. میرا یہ ہوگا کہ چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے ہر جگہ پہ. سیاسی پارٹیاں اپنے آپ میں ٹھیک کریں، ادارے اپنے آپ میں ٹھیک کریں. ہر بندہ یہ سوچیں کہ میں آج کے بعد ملکی مفاد میں اپنی زندگی گزاروں تو میں اللہ کے آگے سرخرو ہوں، اپنی قوم کے آگے سرخرو ہوں. لوگ کل کو مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں، مجھے یہ نہ یاد کریں کہ یار یہ اتنے بلینئر تھا مگر اس کے پلے کچھ نہیں تھا، یہ تو سارا 2 نمبری کر کے ہیرا پھیری کر کے بلینئر ہو. کرن صاحب یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے تو اس ملک کے، اس قوم کے یہ حالات ہوتے. دیکھیے میں اس لیے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی آگے گنجائش نہیں رہ گئی ان کی. آگے کسی نے ہیرا پھیری کے یا کوئی چکر دے کے یا جو پہلے ہوتا رہا اس طرف آئے تو میرا خیال ہے پھر وہ اپنا ہی نقصان زیادہ کرا ہے. اچھا، یہ ڈالر 2-3 دن میں نیچے کی طرف آیا
تو اس کا یہ ڈراپ آؤٹ جو ریشو ہے، ڈراپ ڈاؤن ریشو ہے، یہ اسی طرح سے قائم رہے گی اور ہم توقع کریں گے ڈالر مزید نیچے آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جڑا ایک اور ایشو ہے جو پاکستان کی اکانومی کو کھایا جا رہا ہے، وہ ہے سمگلنگ کا. تو کیا دونوں ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، ڈالر، یہ تینوں پہ ہم سمجھیں کہ کوئی پکا ہاتھ اب ڈالے جانے والا ہے؟ جی اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر ملک کا بہت نقصان ہوگا. سمگلنگ تو میں آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں، غلام خان بارڈر افغانستان کے ساتھ، طور خان ایران کے ساتھ آپ کا بارڈر، تفتان اور باقی بھی جتنے بھی ہیں، ان سست چائنا کے ساتھ تمام بارڈرز کے اوپر امیجیٹلی فوج کو سخت ترین نگرانی اور کسٹم کے لوگوں کے اختیارات فوراً کم کر دیے جائیں. جب تک مانیٹرنگ کا افسر انچارج سینئر اس چیز کو خود نہیں دیکھ لیتا، لیبارٹری نہیں کرا لیتا، ٹوٹل اس کی سیگریگیشن نہیں کر لیتا، ادھر جو آپ کو لیزر مشینیں لگانی پڑتی ہیں آج ہی لگائیے. آپ کا ملک جا رہا ہے، آج ہی لگائیے، ادھر سے گزرنا نہ دے. نہ کرنسی کو جانے دیں، نہ ڈالر کو نکلنے دیں، نہ آپ باقی چیزوں کو ادھر سے نکلنے دیں. کسی ہر چیز کو کنٹرول کریں. یہ آپ کا 3 دن میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا. اللہ کرے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو. جی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مجھے نیت صاف نظر آ رہی ہے اور قومی مفاد میں کام ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ اس وقت جو آپ کی لیڈرشپ اور جتنی وہ ڈٹرمنڈ ہے، آپ کو کئی چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انف از انف. اور یہ میرا خیال ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کی یہ جو ایکسچینج کمپنی ہے، یہ حوالہ جو ہے، حوالے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بینک اپنی ایکسچینج کمپنی بنائے، تمام ٹرانزیکشنیں بینک کے ذریعے ہوں. تمام ڈالر جو ہم نے لاکروں میں چھپائے ہوئے ہیں اور گھروں میں چھپائے ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دیں. ود ان 48 آور اجازت دیں. بھول جائیں آپ کو IMF آپ کے ہاتھ پاؤں کیسے باندھ رہا ہے. اپنے ملک میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دیں. آپ کے کتنے بلین کٹھے ہو جاتے ہیں ایک ہفتے میں. ڈالر کی کیش ہینڈلنگ بین کر دیں اور اس کو بینک سسٹم میں لیں. ایک اور چیز، ڈالر کی کیش ہینڈلنگ کے اوپر میں یہ عرض کروں گا کہ محدود کر دیں کہ کیش کی ہینڈلنگ کتنی اٹھائی جا سکتی ہے، جتنی آپ کو ایک آدھ خرچے کے لیے چند دنوں کے لیے چاہیے. باقی ساری کریڈٹ کارڈ پہ ڈال دیں. آپ اکاؤنٹ کھولیں گے تو کریڈٹ کارڈ بنائیں گے. اکاؤنٹ اجازت دیں، ان کے کارڈ بنائیں، وہ کارڈ سے چلائیں اس کو، وہ انٹرنیٹ بھی چلے، وہ ATM سے بھی لیں. سارا سسٹم ڈیجیٹائز ہو جائے گا 4 دن میں. کیا کرتے ہیں اب؟ اتنا مشکل کام تو نہیں. ڈالر کنٹرول، یہ ڈالر آپ کا 200 سے بھی نیچے آ جائے گا. بہت شکریہ کرنا صاحب کے وقت. ناظرین، امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان کے لیے اچھے دنوں کا آغاز ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک بہت ہی صبر آزما مرحلہ پاکستانی قوم چونکہ پہلے ہی طے کر چکی ہے اور اب اس میں مزید وقت کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ اب خودکشیاں کر رہے ہیں اور اس کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم یقین کر لینے والے لوگ ہیں، سادہ دل لوگ ہیں پاکستانی قوم. ہم وعدوں پہ جلدی یقین کر لیتے ہیں، لیکن جب تک وہ وعدے اپنی ٹرو سپیرٹ کے ساتھ سامنے نظر نہیں آئیں گے، عین الیقین نہیں ہوگا تو حق الیقین بھی نہیں ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ریاست، اس کے ادارے اور پاکستان کا نظام حکومت اس وقت کی نزاکت کو پہچانیں گے اور اس کے مطابق وہ ایسے اقدامات کریں گے جس کے نتیجے میں پاکستان کا معاشی مستقبل سکیور ہو اور اس کے نتیجے میں پاکستانی قوم جو ہے اس کو کوئی ریلیف مل سکے اور ان کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے تاکہ ان کی زندگیوں میں کو خیر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.